بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاری او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس مبارک مجلس کے شریک تمام علماء کرام، طلباء عزیز اور حاضرین، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. آگے بدل کے طور پہ فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول کی ذات میں جو اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجی گئی ہے. اللہ کے رسول کی ذات صرف نماز، روزہ، حج، زکات کے لیے نمونہ بنا کر کے نہیں بھیجی گئی، بلکہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں، اسلام کے دوسرے شعبے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول کی ذات کو نمونہ بنایا گیا ہے. اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی عبادات کیسی تھیں، ان ساری چیزوں میں اللہ کے رسول ہم سب کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے. میں آج ایک خاص ٹاپک پہ اور ایک خاص موضوع پہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. معاملات کے تعلق سے اللہ کے رسول کا نمونہ جو ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے دونوں طریقے سے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ہم معاملات کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، انسانوں کے ساتھ
انسانوں میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اچھا معاملہ کریں۔ لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار ہو اور دوسری چیزیں ہوں، مالی معاملہ ہو یا مادی معاملہ ہو یا مانوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں صفائی اور ستھرائی کو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے کیسے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، میں بتاؤں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی ہو گئی اور آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور آپ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ تنہا مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا پاتے تھے۔ دو صحابہ کے کانधों پر ہاتھ رکھ کر کے ان کے سہارے سے آپ مسجد میں آنے لگے تھے۔ ایک دن جب بخار شدت کا تھا، سر میں درد تھا، آپ اپنے سر میں پٹی بھی باندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں دو صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اور ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ دیا، بڑا مختصر خطبہ۔ اس خطبے میں آپ نے یہ فرمایا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اگر کسی کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا میرے اوپر حق ہو تو اللہ کے واسطے اس کو آخرت کے لیے نہ چھوڑے اور مجھ سے یہیں پر بدلہ لے لے۔ میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ بھی آ کر کے بدلہ لے لے، کسی کا میرے اوپر حق ہے، وہ بھی آ کر کے بدلہ لے لے، آخرت کے واسطے نہ چھوڑے۔ بہرحال آپ نے یہ اعلان کیا۔ یہ اعلان کون ہستی کر رہی ہے؟ وہ ہستی جس کی زندگی انتہائی پاکیزہ، جس کے معاملات انتہائی صاف ستھرے، جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، دوسروں کو ہمیشہ راحت پہنچائی، فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو ان کے حق سے کہیں زیادہ عطا کیا۔ اس کے باوجود اتنا احساس تھا آپ کو کہ آپ امت کو سبق سکھانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے منبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا حق ہے میرے اوپر یا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو آئے اور آ کر کے بدلہ لے۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے بھی اعلان کیا اور کہا کہ لوگوں، اگر کسی شخص کا حق ہے اللہ کے رسول کے اوپر رہ گیا ہے تو وہ آئے اور صدیق سے لے لے، ابو بکر سے وصول کر لے۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی اعلان کیا اور جمرہ عقبہ کے پاس جہاں پہ حجاج کا مجمع ہوتا ہے وہاں پر ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہو اللہ کے رسول کے اوپر تو وہ آئے، ہم آل بیت سے اس کو وصول کر لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے بعد حضرت حسن و حسین کا زمانہ آیا، ان لوگوں نے بھی اعلان کیا۔ علامہ ابن سعد جو ایک مورخ ہیں اور سیرت نگار ہیں، وہ الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ 40 سال تک اعلان ہوتا رہا کہ کسی کا حق ہو اللہ کے رسول کے اوپر تو آئے اور آ کر کے وصول کر لے، ہم اہل بیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب میں الطبقات الکبریٰ میں یہ بات بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آتے تھے اور ایسے ہی آ کر کے دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا حضور کے اوپر حق، تو اہل بیت ان کو بھی دے دیا کرتے تھے، کوئی چون چرا نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی جو انتہائی صاف ستھری تھی اور معاملات کے تعلق سے
آپ کا کردار یہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ ہماری زندگی کس انداز میں گزر رہی ہے، کہیں ہمارے اوپر دوسروں کا حق نہ ہو، کہیں دوسروں کا مال تباہی میں نہ ہو، زمین ہڑپنے میں نہ ہو، اور اسی طرح ہمارا انتقال ہو جائے اور یہ حقوق العباد ہمارے ذمہ رہ جائے، جن حقوق العباد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حقوق اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی۔ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا سوائے دین کے، سوائے قرض کے۔ یہاں پہ دین سے مراد صرف قرض نہیں بلکہ مراد لکھا ہے شارحین نے کہ تمام حقوق العباد، تمام حقوق العباد۔ ایک شہید جو اللہ کے راستے میں گردن کٹا دیتا ہے، جس شہید کے بارے میں خود حضور نے بھی فرمایا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے جو حقوق اس کے اوپر رہ گئے ہوں گے وہ بخشے نہیں جائیں گے جب تک کہ صاحب حق اس کو معاف نہ کرے۔ شارحین شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر شہید شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر شہید نے اور دوسری عبادتیں کر رکھی ہیں اور پھر حقوق والوں کے حقوق بھی اس کے اوپر ہیں تو اور عبادتوں سے وہ حقوق ان کو دے دی جائیں گے، اور جو شہادت کا مقام بلند اس کو ملا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن دوسرے اعمال صالحہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شہید کے لیے اس بندے کو راضی کرے اپنے پاس سے لے کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہو۔ اتنی اہم چیز ہے۔ ہم اور آپ دھڑلے کے ساتھ قرض لیتے ہیں، ادھار مانگا کرتے ہیں اور قرض کو واپس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ادھار لے کر کے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور اب اتنے جری ہو گئے ہیں لوگ، میں کیا بتاؤں۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قرض دے دینے کے بعد یہ دبا ہوا رہتا ہے، دھیمے سے مانگتا ہے، اس سے جا کر کے گزارش کرتا ہے، میرے بھائی گنجائش ہوگی تو پیسہ واپس کر دو، طے کرتا ہے قرض میرا دے دو، اور وہ ہے کہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے۔ بلکہ بعض اتنے جڑی ہیں اور اتنے بے خوف ہیں آخرت سے، کیا دیتے جب یہ بندہ ڈراتا ہے میں معاف نہیں کروں گا، آخرت میں تم سے وصول کروں گا، وہ کہتا ہے جب آخرت ہی میں وصول کرنا ہے اگر 1 لاکھ دیا تو 1 لاکھ اور دے دو، دونوں ملا کر کے وہیں وصول کر لیں گے۔ یہ انتہائی ضرورت کی بات ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بات کو سرکار سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دکان سے ادھار لے لیا تو دکان بدل دیتے ہیں، دوسری دکان سے سامان لیتے ہیں، اس دکان پہ نہیں جاتے۔ سارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 1 درہم بھی کسی کا غصب کیا ہے، 1 درہم 1 دانم لکھا ہے، ایک کتب فقہ کے اندر منقول ہے کہ 1 دانم جو 1 درہم کا 6واں حصہ ہوتا ہے اتنا بھی کسی نے کسی کا غصب کر دیا ہے تو 700 اس کی مقبول نمازیں اس کے بدلے میں لے لی جائیں گی، 700 مقبول نمازیں اس کی لے لی جائیں گی اور لے کر کے اس صاحب حق کو دے دی جائیں گی۔ ہماری نمازیں کتنی مقبول ہوتی ہیں، روزے کتنے مقبول ہوتے ہیں، حج کتنا مقبول ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، مقبول عبادتیں لے لی جائیں گی 1 پائی اور 1 درہم کے بدلے۔ آپ اندازہ لگائیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی اپنے صحابہ کرام کو، وہ اس کے اوپر چل پڑے۔ حقوق کی کتنی رعایت تھی ان کے اندر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو ایک صحابی جو ان کے گھر کا سودا سلف لایا کرتے تھے، ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، تم میرے گھر کا سودا سلف لاتے تھے، میرا اور تمہارا کوئی حساب کتاب باقی تو نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت نہیں باقی ہے، صرف ایک درہم ہے اور میں نے اس کو بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری آخرت کا توشہ جو ہے وہ تمہارے ایک درہم قرض کی وجہ سے بوجھل رہے، عائشہ ان کو ایک درہم عطا کر دو۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دی گئی تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ 3 کپڑوں میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹی عائشہ، میرے جسم کے اوپر 2 کپڑے ہیں، ایک کپڑا بازار سے کھدوا کر کے مجھ کو کفن دے دے۔ اما عائشہ کہنے لگی کہ ابو جان، ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفن دینا چاہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ بیٹی عائشہ، نئے کپڑے زندوں کو زیب دیتے ہیں، جس کو مٹی میں جانا ہو، کیڑے مکوڑے اس کی خوراک کرنی ہو، ان کے لیے پرانے کپڑے دیتے ہیں۔ بہرحال صدیق اکبر تھے، اللہ کے رسول کی تعلیم کی وجہ سے اور تربیت کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز پڑھانے کی حالت میں ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا اور پیدل پہ کئی خنجر مارا اور وہ گرے ہیں، اور حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کرائی ہے، جب ان کو گھر لایا گیا، ان کا پیٹ پھٹ چکا تھا، ان کو کوئی چیز منہ سے دی جاتی تھی تو پیٹ کے راستے سے چیز نکل جاتی تھی، لوگ بھی سمجھ گئے، ان کو بھی احساس ہو گیا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری تدفین اللہ کے رسول اور ان کے ادارے کار صدیق اکبر کے بغل میں ہو جائے، لیکن عبداللہ ادھر آؤ، سنو، جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے اجازت لے لو، کیونکہ وہ حجرہ انہی کا ہے، وہ حجرہ انہی کا ہے۔ چنانچہ وہ گئے، حضرت عائشہ کو خبر پہنچ چکی تھی، وہ رو رہی تھی جو آپ کے پر حملہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اجازت لی، کہا کہ ابو کی یہ خواہش ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جگہ تو اپنی لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر کے معاملے میں انہی کو ترجیح دیتی ہوں، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتی۔ انہوں نے آ کر کے بتایا، سوچئے گا، انہوں نے آ کر کے بتایا حضرت عمر سے، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دباؤ میں میرا اجازت دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تب جو ان کے بعد جانا، پھر اجازت دینا، اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عامۃ المسلمین کی جو قبرستان ہے وہاں مجھ کو دفن کر دیں۔ یہ حال تھا حضرت عمر کا جو تربیت یافتہ تھے اللہ کے رسول۔ ہم اور آپ انہیں کے نام لیوا ہیں، ہماری زندگیاں جو گزر رہی ہیں کیسے گزر رہی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو بھی وراثت سے محروم کیے ہوئے ہیں، اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں لیتے ہیں، ان کا حصہ دبائے پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کیے ہوئے ہیں، زمین غصب کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ زمین کے تعلق سے خاص طور سے شریعت میں آیا ہے کہ کسی نے کسی کی ایک بارش زمین غصب کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کو اسی کے بقدر ہار بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اب حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکات اور دوسری عبادات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، ان کے بارے میں تو یہ ہے
اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ صاحب حق سے حق ضرور دلوائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو کہنے والا بھی سوچے غور کرے اور آپ اللہ کی سوچے اور غور کریں کہ کسی کا حق دبا ہوا ہو تو اس کا حق اس کو واپس کریں، قرض لے رکھا ہے تو اس کو ادا کریں، زمین قسم کر رکھی ہے اس کو دیں، چوری کر رکھی ہے وہ مال موجود ہو تو اس کو واپس کریں، اور مال ختم ہو گیا ہے جا کر کے اس سے معذرت کریں، اس سے معافی تلافی کر لیں، دنیا میں یہ کام ہو جاتا ہے، اس میں شرمندگی محسوس نہ کریں، ورنہ وہاں کی شرمندگی اس سے بھی کہیں زیادہ ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ ہم نے کسی کی غیبت کر رکھی ہے، چغلی کر رکھی ہے، کسی پر بہتان لگا رکھا ہے، کسی کو بے قصور مارا ہے، پیٹا ہے، ان سے جا کر کے معافی مانگ لیں، اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے معاف نہیں کیا تو ہماری آخرت برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کہ صحابہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس تو ہمارے درمیان وہ شخص ہے جس کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہو، جس کے پاس دنیا کے ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی حشر ختم نہ ہو، جس کے پاس دنیا میں رہنے کے لیے حویلی نہ ہو، راحت و آرام کے سامان نہ ہو، نان شبینہ کا محتاج ہو، تو ایسا شخص مفلس ہے، پلاش ہے، فقیر ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، دنیا کی لحاظ سے جواب دیا تھا، عرف میں ایسے آدمی کو مفلس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حقیقی مفلس وہ شخص ہے، ان المفلس من امتی من یاتی بصلاۃ وصیام وزکات یوم القیامہ، کہ بلا شبہ مفلس میری امت کا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت سارے روزے لے کر کے آئے گا، اور بہت ساری زکات خیرات لے کر کے آئے گا۔ یہ دین میں حصر نہیں ہے، یوں کہیے بہت ساری عبادتیں لے کر کے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ وجاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، وہ آئے گا اس حال میں اس کو گالی دی ہے، اس کے اوپر بہتان لگایا ہے، اس کو بے قصور مارا ہے، اس کا مال ہڑپا ہے، اس کو گالی دی ہے، تو کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں دے دیا جائے گا۔ جتنوں پر ظلم کر رکھا ہے، ان کے حقوق کو دبا رکھا ہے، ان سب کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں فنا ہو جائیں گی تو اس کے بعد اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، ان کی خطاؤں میں سے لیا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ، تو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، فَطُرِحَ فِی النَّارِ، اور نتیجتاً اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم سب کے پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہے وہ شخص جو میری امت کا مفلس ہے، اتنی ساری نیکیاں کر کے دوسروں کے گناہوں کو لے کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ حقوق العباد معمولی چیز نہیں ہے جس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری ساری نمازیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی، اور ہم دوسروں کے اوپر جو مسائل اٹھا رکھے ہیں ان کی بنا پر ہم کو ڈر ہے کہ ہم کو جہنم میں نہ جانا پڑے، آگ میں جانا پڑے، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو۔ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کسی پہ رحم فرما دے کہ مظالم بھی کر رکھے ہیں، اور اس کو جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا ان کو اپنے پاس سے لے کر کے راضی کر دے اور اس کو معاف کر دے، جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ جو ضابطہ بیان کر رہے ہیں
اس کو سننے کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم لوگ آوام دنیا میں جو رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں. کبھی ہم کو ضرورت ہے پیسے کی، ہم آپ سے مانگتے ہیں. کبھی آپ کو ضرورت ہے، آپ ہم سے مانگتے ہیں. بھی میں بتاؤں گا، اگر کوئی شخص کسی کے مال کو لیتا ہے، یا تو قرض کے طور پر، یا تو امانت کے طور پر، یا کسی طور پر بھی لوگوں کے اموال کو لیتا ہے، ارادہ اس کو ادا کرنے کا ہے کہ دینا ہے مجھ کو. من اخذ اموال الناس یرید اداءها، بخاری کی روایت ہے کہ جو لوگوں کے مال کو لیتا ہے اس کا ارادہ ادا کرنے کا ہوتا ہے اور ادا نہیں کر پاتا ہے مجبوری کی وجہ سے، ادى الله عنه، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا. ومن اخذها یرید اتلافها، اور جو لوگوں کے مال کو لیتا ہے ارادہ دینے کا نہیں ہوتا، ارادہ اس کو تلف کرنے کا ہوتا ہے، تو اتلفہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں، تلف کر دیتے ہیں. یعنی جو مال لیا تھا وہ مال اس کے پاس آ کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور دینے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں دوسروں کے لاکھوں روپے جیب میں ہیں، ارادہ دینے کا نہیں ہے، ایک بیماری آتی ہے ان کے سارے پیسے برباد ہو جاتے ہیں. وہ چاہتے ان پیسوں سے اپنا قرضہ ادا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے انہیں دیتے ہیں سارے پیسے، کہیں کھانے میں جا کے انہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پیسہ خرچ کر دیتا ہے جہاں وہ نہیں چاہتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ ڈاکٹر کا پیسہ خرچ ہو؟ کون چاہتا ہے کورٹ میں پیسہ خرچ ہو؟ کون چاہتا ہے پولیس میں پیسہ خرچ ہو؟ اللہ اس کو خرچ کروا دیتے ہیں. اس لیے اگر ہم کسی سے قرض لیں، کسی کا مال لیں، تو دینے کے ارادے سے لیں. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کے مال کو لیتا ہے اور ارادہ دینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرا دیتے ہیں. دنیا میں سب پیسہ کو پیدا کر دیتے ہیں، وہ ادا کر دیتا ہے، لیکن ادا کر نہیں سکا. کوشش میں لگا تھا، محنت کر رہا تھا، بیچارے کا انتقال ہو گیا، ادا نہیں کر سکا. اللہ کے رسول کی بشارت سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے، بشرطے کہ دل میں چور، بشرطے کہ دل میں چور. اس لیے اگر ہم اس طرح کا لین دین کریں تو نیت اپنی خالص رکھیں، آخرت کا مذاق نہ اڑائیں، وہاں کی آگ کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. میرے بھائیوں، وہاں کا عذاب اتنا سخت ہے کہ کوئی سہار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ایک حدیث شریف ہے، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یؤتی بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن دنیا والوں میں سے جو جہنمیوں میں سے ہوں گے، دنیا والوں میں سے جو سب سے بڑا خوشحال ہوگا، سب سے زیادہ عیش میں رہنے والا ہوگا، ایسے شخص کو لایا جائے. آپ بنارس سٹی میں دیکھ لیجیے کون سب سے بڑا خوشحال ہے، کس کے پاس گاڑی بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور لائق اور فائق اولاد ہے. دیکھ لیجیے کون خوشحال ہے. خالی بنارس نہیں، پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا خوشحال، اڈانی، امبانی، ان سے بھی بڑوں کو لیجیے، سب سے بڑا خوشحال، لیکن ہے وہ جہنمی میں سے، جہنم میں جانے والا ہے. ایسے شخص کو لایا جائے. یوں کہہ لیجیے جس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، 60 سال زندگی گزار دی، سر میں درد تو ایک معمولی بیماری ہے، کسی کو ہو سکتی ہے، اس کو سر میں درد بھی کبھی نہیں ہوا. ایسے شخص کو لایا جائے گا، فَيُسْقَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اس کو جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا. غوطہ جانتے ہیں، ڈوبکی لگانا. کپڑے کو رنگتے ہیں تو ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں،
یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ٹب میں جب چھوٹے بچے کو ماں نہلاتی ہے اس میں ڈبوتی ہے فوراً نکال لیتی ہے، سیکنڈ بھر میں نکال لیتی ہے۔ سمجھیے اسی طریقے سے اس آدمی کو جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا، یبن آدم، اے آدم کا بیٹا، اے آدم کی اولاد، تو بتا کہ کیا تم نے کبھی خوشحالی دیکھی؟ کیا کبھی تیرے اوپر فرحت و مسرت کا دور گزرا؟ کیا کبھی تیرے اوپر نعمتوں کی بارش ہوئی؟ تو جانتے ہیں کیا کہے گا؟ لا واللہ یا ربی، لا واللہ یا ربی، قسم کھا کر کے کہے گا، قسم خدا کی اے میرے پروردگار، کبھی بھی میرے اوپر ایسا دور نہیں تھا۔ جس بندے کو دنیا میں رہ کر کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، وہ کہے گا کہ میرے اوپر کبھی بھی کوئی نعمت کا اور عیش کا دور نہیں گزرا۔ اور سنیے، اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا محتاج تھا، سب سے بڑا محتاج، ضرورت مند، یوں کہ سب سے زیادہ تکلیف میں، وہ تھا صاحب ایمان، وہ تھا صاحب اعمال صالحہ، اور وہ تھا جنتیوں میں سے۔ جب ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور جنت میں صرف ایک غوطہ لگایا جائے گا، ایک بار اس کی ڈبکی لگائی جائے گی، اس کو نکال لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے تم بتاؤ، کیا تم نے کبھی محتاجی کا دور دیکھا، کبھی شدت کا، تکلیف کا دور دیکھا؟ تو بندہ کہے گا لا واللہ یا رب، نہیں قسم خدا کہ میں نے کبھی ایسا دور نہیں دیکھا، کبھی میرے اوپر محتاجگی نہیں گزری، کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ 70 سال ہے جو آرام کرانے والا انسان ایک ڈبکی جو جہنم میں ڈلے گی سب بھول جائے گا، سب بھول جائے گا، اور قسم کھا کر کے کہے گا میرے اوپر کبھی ایسا دور نہیں گزرا۔ اور جو ہمیشہ محتاجگی میں رہا، تکلیف میں رہا، اگر اس کو جنت میں غوطہ لگا دیا جائے گا تو دنیا کی ساری مصیبتوں کو، ساری تکلیفوں کو، ساری محتاجگی کو بالکل بھول جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنبھالنے کے چکر میں پڑیں، دنیا میں اس انداز سے رہیں جس انداز سے شریعت کا حکم ہے۔ یہاں پر ہماری ضرورتیں بھی ہیں، قرض بھی لینا دینا ہے، ادھار کا لین دین ہے، لیکن جب ایسا کام کریں تو ارادہ دل میں دینے کا ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور نیت میں فطور ہوگا۔ کتنے قرضہ لیتے ہی اسی لیے اور کرتے ہیں، گھر کی ختم کے پیسہ وصول لیتے ہیں، کوئی بیماری دکھا کر کے اب آتے ہنستے ہیں، ارے بالکل بنا دیا، مردہ پھنسا ہوا، کہتے مردہ پھنسا، مردہ نہیں پھنسا، آپ پھنسے ہیں۔ جب جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ بچائے، جب عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا تو یاد آئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاملات کی صفائی کی خوب توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے جو مال تقویٰ اور طہارت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اور جو مال اس انداز سے حاصل ہوتا ہے وہ مال بکتا نہیں ہے۔ بنو امیہ کے بادشاہ ہشام ابن عبد الملک، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ان کے بہت سے بیٹے، اتنا مال چھوڑا تھا انہوں نے، جب انتقال ہوا تو ہر ایک بیٹے کو 1 لاکھ دینار وراثت میں حصہ ملا تھا۔ دینار سونے کا سکہ، 1 لاکھ روپے کو۔ اور حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشد، جب ان کا انتقال ہوا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 12 دینار چھوڑا تھا۔ یہ بھی بادشاہ تھا، اور ایسی بادشاہت بھی ہے ان کے دور میں بھیڑیا اور بکریاں ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انصاف کو انعام کر دیا تھا، انتقال ہوتا ہے صرف 12 دینار چھوڑا۔ ان کی تجہیز و تدفین کے بعد جو بچ رہا تھا، جب تقسیم کیا گیا اس کو، تو جانتے ہیں ہر ایک بیٹے کو
19 درہم ملے تھے. درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, 19 درہم ملے تھے. ایک بہت بوڑھے انسان جنہوں نے کئی بادشاہوں کا دور دیکھا تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی, بہت طویل عمر آپ نے پائی, آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عجیب بات کیا دیکھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہشام بن ملک کے بیٹوں کو 1 لاکھ دینار وراثت میں ملا تھا, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد کو 19 درہم ملا تھا. لیکن کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو 1 لاکھ دینار جن کو وراثت میں ملا تھا, لوگ ان کو صدقات کیا کرتے تھے, وہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے ابن عبدالعزیز بن عمر ابن عبدالعزیز کے لڑکوں کو ایک دن میں جنگ میں جانے کے لیے 100 سپاہیوں کو تیار کرتے تھے, ان کے ساز و سامان کو خود دیا کرتے تھے, گھوڑے کا انتظام کرتے تھے, تلوار کا انتظام کرتے تھے, جنگی سامان کا انتظام کرتے تھے, 100 مجاہدین کا انتظام کرتے تھے. 19 درہم پا کر کے اللہ نے اتنی برکت دی, اور 1 لاکھ دینار پا کر کے لوگوں کے صدقات و خیرات. خود یہاں پر مغلیہ دور کے جنہوں نے بادشاہ کی ہے, ان کی اولاد کا حال کیا ہوا؟ بازو کی اولاد کا. میں نے سنا ایک معتبر عالم کی زبانی سنا ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے جامع مسجد کو دکھلا کر کے بھیک مانگا کرتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کرائی ہے, جو لال قلعہ تعمیر کروایا ہے, ہم ان کی اولاد ہیں, ہمیں کچھ دے دو, ہمیں کھانے کے لیے دے دو. یہ انجام ہوتا ہے ظلم کا اور کسی کے حقوق کو دبانے کا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب کو یہ چاہیے کہ تقویٰ اور طہارت کی زندگی گزاریں اور معاملات کو صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق فرمائے. توفیق